دماغ کی جو صلاحیت ہے اس پر انڈسٹری والوں نے، بزنس والوں نے بہت کام کیا. ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، دنیا کے چھٹے ہوئے بھولے بھالے لوگ، بالکل کچھ خبر نہیں ہم کو. تجارت کو فروغ دینے، کنزیومر مارکیٹ کا فائدہ اٹھانے، اپنے آئٹمز کو بیچنے اور معاشرے کو کسی بڑے مقصد کی طرف نہ جانے دینے کے لیے کتنی بڑے پیمانے پر ریسرچ ہو رہے ہیں اور کام ہو رہے ہیں. جیسے کمپیوٹر کے جاننے والے جانتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم کے انپٹس ہوتے ہیں. آپ کی بورڈ کے ذریعے بھی انپٹس دے سکتے ہیں، آپ ماؤس کے ذریعے بھی انپٹس دے سکتے ہیں. آپ اگر ڈیجیٹائزر ساتھ میں لگا دیں تو ڈائیگرام بنانے کے لیے، تو پھر آپ اس کے ذریعے بھی انپٹس اور انفارمیشن اس میں دے سکتے ہیں. اگر آپ اسی کمپیوٹر کو نیٹ ورکنگ کر کے دوسرے کمپیوٹروں کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو جو چیز آپ ڈالیں گے وہ سب جگہ پہنچے گی. انسانی دماغ پر جو ریسرچ کیا ہے سائنسدانوں نے، اس کمپیوٹر کی مثال کو سامنے رکھ کر، پہلے کمپیوٹر بنا دماغ کو سامنے رکھ کر، پھر دماغ پر محنتیں بڑھیں کمپیوٹر کو سامنے رکھ کر. یہ خلاصہ ہے کیسے کیسے پیچیدہ محنتیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر پہلے تجربہ کیا گیا کہ ایسا پرفیوم بنایا جائے کہ اگر عورت اس پرفیوم کو لڑکی استعمال کرے تو مردوں کا اور لڑکوں کا زبردست کھنچاؤ اس لڑکی اور عورت کی طرف ہو جائے. پرفیوم کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا جو اپوزٹ سیکس کو، دوسری جنس کے لوگوں کو، مردوں اور لڑکوں کو اپنی طرف کھینچے. یہ باقاعدہ اس پر کام ہوا، تجربے ہوئے اور تجربے میں پھر اس کام کو آگے بڑھایا گیا. بہت سے نوجوان لڑکے، شوقین لڑکے بڑا قیمتی سینٹ خریدتے ہیں. جو سینٹ چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جو پرفیومز چل رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جن کے اشتہارات آتے ہیں بار بار، لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت عمدہ شاندار قسم کا یہ پرفیوم ہے اور اس کو استعمال کرنا یہ ماڈرن ہونے کی دلیل ہے. یہ اس لیے میں اس کو استعمال کروں گا. بالکل نہیں سمجھتے وہ لڑکے، وہ بالکل نہیں جانتے، یا جان بوجھ کر کرتے ہیں تب تو خیر یہ تو بہت عجیب سی بات ہے. میرا گمان تو یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ نہیں جانتے کہ اس پرفیوم کو استعمال کر کے وہ کتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو. لازمی طور پر اس پرفیوم کی وجہ سے جو فیمیل کوئی بھی عورت ہوگی، مجھے کہنا دو، برا نہ ماننا، یہاں تک کہ ماں بھی اپنے بیٹے کی طرف جنسی طور پر مائل ہو جائے گی. سگی بہن سگے بھائی کی طرف مائل ہو جائے گی اور اس بھائی کو کچھ خبر نہیں کہ وہ کون سا سینٹ لگائے گھوم رہا ہے. ٹھیک اسی طرح بالکل اس کے برعکس ہے. آپ کیوں نہیں غور کرتے اس کے اوپر کہ خوشبو میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے مین، اور یہ خوشبو ہے مین کے لیے اور یہ خوشبو ہے عورتوں کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ اور کیوں فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ عورتوں کے بارے میں کیوں فرمایا تھا کہ وہ خوشبو استعمال کریں جس کی خوشبو بہت دور تک بالکل نہ جائے، صرف قریب جو ان کے شوہر آئے اس کو اچھی خوشبو محسوس ہو، باقی رنگت والی محسوس ہو، خوشبو بالکل استعمال نہ ہو. کتنی دور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لاکھوں درود و سلام ہو ان پر، انہوں نے ہمیں گندگیوں سے بچانے کے لیے خوبصورت ہدایات دی.
یہ شریعت کیا ہے، یہ اسلام ہے کیا؟ انتہائی سائنٹیفک اصولوں پر کھڑی ہوئی نہایت مشفقانہ محبت بھری ہدایات اور نصیحتیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی خوشبوئیں بنائی گئیں کہ جن خوشبوؤں کے انسان جب دماغ میں وہ خوشبوئیں پہنچتی ہیں تو اس کے اندر ایک خواہش ابھرتی ہے کہ یہ بھی خرید لوں، وہ بھی خرید لوں، وہ بھی خرید لوں۔ اللہ نہ کرے آپ کبھی کسی شاپنگ مال میں گئے ہوں اور یہ بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کے بعد شوق پیدا ہو جائے کہ اچھا جا کر تو دیکھیں۔ بہت سے شاپنگ مالز میں ایئر کنڈیشنز چلتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے خوشبوئیں گھومتی رہتی ہیں۔ وہ پورے مال میں جانے والے ہر شخص کی ناک میں گھستی ہیں، کسی کو اندازہ نہیں ہوتا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ خوشبو صرف آپ کے ذائقے کو خوشگوار بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ خوشبو آپ کے جیب اور بینک اکاؤنٹ کو خالی کر دینے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس خوشبو کے ذریعے دماغ میں ایک میسج جاتا ہے یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو۔ اس لیے شاپنگ مال میں آنکھ کے ذریعے بھی شکار ہوتا ہے اور کان کے ذریعے بھی شکار ہوتا ہے، اور آج پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے کہ ناک کے ذریعے بھی شکار ہوتا ہے۔ آپ جاتے ہیں وہاں صرف ایک دو چیزیں خریدنے کے لیے اور واپس آتے ہیں الحمدللہ پوری ٹرالی بھر کے لے کے آتے ہیں۔ جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو احمقانہ کریڈٹ کارڈ تو ہے ہی، اسے لے لیں گے، اسے خرید لیں گے، بینک اکاؤنٹ سے چلا جائے گا۔ اور یہ کاہے کے لیے یہ ہوا؟ آپ گئے تھے دو چیزیں لینے کے لیے، اپنے بچے کے پیمپرس لینے گئے تھے آپ اور لے آئے اپنے پیمپرس۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ اگر اس زمانے میں جینے کا طریقہ ہم نے اپنے بچوں کو نہ سکھایا، لوٹ جائیں گے سب، اور لوٹ رہے ہیں، اکثریت لوٹ رہی ہے، مال بھی لوٹ رہا ہے، وقت بھی لوٹ رہا ہے، عقلی صلاحیت بھی لوٹ رہی ہے، جوانی کی قیمتی صلاحیت بھی لوٹ رہی ہے، سب برباد ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اتنے زبردست سائنٹیفک ریسرچ ہو رہے ہیں اور ان کو یہ بڑی بڑی کمپنیاں کروڑوں ڈالر دیتی ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کے دماغوں کے اندر گھسنے کے راستے بتاؤ۔ تو سائنٹیفک ریسرچ کرنے والے لوگ جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے دماغوں تک اندر گھسنے کے راستے اس پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ اسی ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات دریافت ہوئی کہ انسان کا دماغ یہ الیکٹریکل ویوز پر، بجلی کی لہروں پر اصل میں فنکشن کرتا ہے۔ جو کام کرتا ہے انسان کا دماغ اور دل بھی، یہ بجلی کی کرنٹ ملتا ہے اس کو، اس سے چلتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ دل کے مریضوں کے بارے میں دل کے ڈاکٹر یہ تجویز کرتے ہیں کہ ان کا پیس میکر لگایا جائے۔ پیس میکر کیا ہے؟ وہ بالکل صرف بیٹری ہے، بیٹری سیل، تاکہ جب دل کو قدرتی طور پر بجلی کا کرنٹ نہیں پہنچ پا رہا، جو کرنٹ اندر ہی بنتا ہے اور وہ کسی وجہ سے وائرنگ خراب ہو گئی اور وہ اندر وہ کرنٹ نہیں پہنچتا، تو پیس میکر کے ذریعے سے، بیٹری اور سیل کے ذریعے سے دل کو اتنے ہی وولٹ کا ایک کرنٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دماغ یہ برقی لہروں پر چلتا ہے۔ آپ نے کبھی کبھی تجربہ کیا ہوگا، پرانے زمانے میں جب ریڈیو ہوا کرتے تھے تو ریڈیو کا اینٹینا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی جب آواز ٹھیک سے نہیں آتی تھی تو آپ اینٹینا کو اگر پکڑ لیں تو آواز بڑھ جاتی تھی۔ یہ کیسے ہوتا تھا بھائی؟
آپ اینٹینا پکڑ لیں خالی 2 انگلیوں سے اور آواز بڑھ گئی. کیوں بڑھ گئی؟ یہ کیوں بڑھ گئی والا سوال ہمارے آپ جیسے اللہ والوں کے دماغ میں نہیں پیدا ہوتا. ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے. بچپن میں آپ نے یا آپ کے ابا دادا نے اینٹینا ضرور پکڑا ہوگا, لیکن کسی کے ذہن میں سوال نہیں آیا ہوگا. مجھے خوب یاد ہے, میں کمنٹری سننے کے شوق میں, کرکٹ کمنٹری سننے کے شوق میں اپنے بڑے بھائی کے گھر گیا جب میری عمر تھی 8 سال 8.5 سال, اور انڈیا کا کسی سے میچ ہو رہا تھا اور حسب معمول ہارنا تھا. اب تو خیر انڈیا کی ٹیم کے بھی اچھے دن آ گئے. تو بوڑھا سا ریڈیو تھا, جگر مراد آبادی مرحوم کا دیا ہوا, اس کی بھی ایک تاریخ ہے. جگر صاحب مرحوم حج سے جب واپس آئے تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بڑے شیدائی تھے, تو وہاں سے حضرت والد صاحب کے لیے ریڈیو خرید کے لائے. تو حضرت والد صاحب نے تو دیکھتے ہی لات مار دی اور وہ بیچارہ لڑکتا ہوا دور جا کے چلا گیا. تو ہمارے بڑے بھائی صاحب جو اس وقت بالکل نوجوان تھے, وہ چپکے سے اٹھا کے اپنے گھر لے گئے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم کو اپنے بچپن میں کبھی کمنٹری سننی ہوتی تھی تو ہم بھائی صاحب کے گھر جاتے تھے اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ کمنٹری سنتے تھے. تو اس میں ہم کو یہ خوب یاد ہے کہ ایک بوڑھے سے ریڈیو میں اینٹینا لگا ہوا تھا. تو جب آواز گڑبڑ ہونے لگتی تھی تو کبھی کوئی پکڑ لیتا تھا, کبھی کوئی پکڑ لیتا تھا. اب جیسے پکڑتے تھے تو اینٹینا آواز بڑھ جاتی تھی. تو میرے دماغ میں سوال گھومنا شروع ہوا کہ یہ پکڑنے سے آواز کیوں بڑھتی ہے. اب جس سے پوچھ رہا ہوں کہ چپ رہو کمنٹری سنو, چکا پڑ گیا تم کرو, آواز کیوں بڑھ گئی, وہ وکٹ گر گیا تم کا. اب میرا مزاج تھا, میں بھول گیا بالنگ بیٹنگ یہ کیا بکواس ہے, آواز کیوں بڑھ رہی ہے. تو واپس آیا گھر آ کر میں نے اپنی والدہ سے پوچھا وہ کیا سائنس وائنس پڑھی ہوئی. میں نے کہا کہ ہم گئے تھے وہاں پوچھ کر 2 گھنٹے کے لیے کمنٹری سننے کے لیے, وہ ریڈیو میں ایک ڈنڈا لگا تھا سفید, اس کو پکڑنے سے آواز بڑھ جاتی تھی. تو یہ آواز کیسے بڑھتی ہے؟ ان کا بیٹے میں نہیں بتا پاؤں گی, کل تم اپنے استاد سے پوچھنا. تو مجھے ایک انگریزی کا گرامر پڑھاتے تھے ایک صاحب جو مسجدی میں رہتے تھے, اور وہ بہت ماشاءاللہ بہت سمجھدار بڑے مشفق استاد تھے. میں نے ان سے پوچھا یہ سوال کہ آج انگریزی کا سبق بعد میں, پہلے یہ سوال کا جواب کہ اینٹینا پکڑنے سے آواز کیوں بڑھتی. تو انہوں نے مجھے نقشہ وقشہ بنایا, اس وقت مجھے خوب یاد ہے, اور جتنا میں اس وقت جس لیول کا تھا اس حساب سے سمجھایا کہ دیکھو یہ ساری آواز جو ہماری تمہاری تک جا رہی ہے, جو ریڈیو میں آ رہی ہے, یہ برقی لہروں میں آ رہی ہے. یہ آواز تبدیل ہو جاتی ہے لہروں میں, یہ لہریں پھر تبدیل ہو جاتی ہیں آواز میں. یہی ہمارے بدن کا حال ہے, ہمارے اندر بھی برقی لہریں چل رہی ہیں, برقی لہروں ہی سے ہم زندہ ہیں, حرکت میں ہیں. یہ ہمارے پورے میں برقی لہریں موجود ہیں. جب یہ برقی لہر اس الیکٹریکل ویو سے جوڑ کھاتی ہے تو اس کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے, وہ بڑھ جاتی ہے. تو خیر اس وقت مجمل سی بات سمجھ میں آئی. بعد میں جب کچھ موقع ملا تھوڑا بہت اور پڑھنے کا تو اور تفصیل سے بات سمجھ میں آئی. اب سوچو اس زمانے میں ہو کیا رہا ہے. اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ برقی لہروں کے ذریعے دماغ کے اندر ہم گھس سکتے ہیں, تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. انہوں نے سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ میوزک پر کیا ہے. اس زمانے کی میوزک اور پرانے زمانے کی موسیقی, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں کو برابر قرار دینا یہ صرف ناواقفیت ہے. یہ لوگ بالکل واقف ہی نہیں ہیں کہ موجودہ میوزک کیا ہے. اس کو آج کل کی اس انجینئرنگ کی یا سائنٹیفک اصطلاح میں اس کو ویولیٹ انالائسس کہتے ہیں. کس طرح یہ تجزیہ کر کے انہوں نے اس لہروں کو قابو میں کر کے اور ایسی لہریں بنائیں کہ جب وہ میوزک اس لہروں کو جو انہوں نے میوزک میں ڈالا اور جب وہ میوزک بندہ سنتا ہے تو اچانک اٹھ کر ناچنا شروع کر دیتا ہے.
آپ نے کتنی مرتبہ یہ بات دیکھی اور سنی ہوگی کہ میوزک بجتے ہی کچھ دیر کے اندر، آدھے منٹ 1 منٹ کے اندر آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تھرکنا، کچھ نہ کچھ ہلنا، کچھ نہ کچھ، پھر اور زیادہ اگر امپیکٹ ہوا، اثر ہوا تو بہت سے لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے بچیاں پڑھتے پڑھتے کان میں میوزک لگے، یہ آج کل عام فیشن ہے۔ کتاب پڑھ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کی، کان میں لگا ہوا ہے میوزک کا تو وہ پڑھتے پڑھتے بچہ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارا جیسا کوئی مولوی دیکھے تو سمجھے کہ پاگل ہو گیا، وہ پاگل نہیں ہوا ہے، وہ اس کے دماغ پر اس میوزک کا جو میسج بھیجا گیا، یہ میسج اندر ہے، اس میں باقاعدہ میسج بھیجا جاتا ہے، کس طرح وہ برقی لہریں اس میسج کے ذریعے دماغ کو اشارہ کرتی ہیں کہ ناچو۔ پھر اور آگے بڑھے، ویو لیٹ سے آگے بڑھ کر بیک ٹریک سسٹم، اس کو ایجاد کیا گیا۔ عجیب و غریب خطرناک چیز ہے یہ بیک ٹریک سسٹم، اللہ اکبر۔ مجھے تو کبھی کبھی صاف محسوس ہوتا ہے، اللہ بہتر جانے وہم ہوتا ہے یا وہ محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے۔ کبھی ایسے کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں یا جہاز میں بیٹھے ہیں اور اسے میوزک بجنے شروع ہوئی، میں فوراً کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میرے دماغ میں میرے پڑھے ہوئے کلمات کا اثر جائے، سننے والا آواز جو آ رہی ہے اس کا اثر مغلوب ہو جائے۔ یہ جو میوزک ہوتی ہے یہ تو ویو میں ہوتی ہے، جس میں نے بھی کہا لہر کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن اس لہر کے اوپر، اس ویو کے اوپر ایک میسج بٹھا دیا جاتا ہے۔ جیسے گھوڑے کے اوپر آپ نے کوئی سوار بٹھا دیا، اب گھوڑا چلا تو وہ سوار بھی آگے بڑھا۔ آپ نے اپنے بھائی کو اپنے کمرے میں بلایا، بھائی کے کندھے پر مکھی بیٹھی تھی، آپ نے بلایا بھائی کو، لیکن بھائی کے ساتھ کون آ گئی؟ ساتھ میں مکھی بھی آ گئی۔ آپ نے میوزک سنی، آپ نے وہ اناؤنسمنٹ سنا، اور اس کے بیک ٹریک پر رکھا ہوا وہ جو ایک میسج تھا وہ آپ کے اندر پہنچ گیا، آپ کو محسوس بالکل نہیں ہوا۔ اور وہ کیسے کیسے میسج ڈال رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ آج کل عام طور پر آپ سن رہے ہوں گے کہ ہم جنسی اور ہومو سیکسولیٹی یہ پورے امریکہ اور یورپ میں اور پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہے کہ بہت سی میوزک جو بچے سن رہے ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، سب سن رہے ہیں، ان کے اندر ایک میسج ڈالا ہوا ہے ان ویوز کے اوپر بیک ٹریک کے طور پر، اور اس میں لکھا ہوا ہے گے لائف اسٹائل، گے لائف اسٹائل، لیسبین لائف اسٹائل، لیسبین لائف اسٹائل۔ اب جو لڑکا سنتا ہے اس کی رغبت و شہوت لڑکوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے، جو لڑکی سنتی ہے اس کی رغبت و شہوت لڑکیوں کی طرف بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ پورے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنا، خاندانی نظام کو برباد کرنا، شادیوں کے نظام کو فیل کرنا، شادیوں کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنا، اس کے بہت سے مقاصد ہیں۔ اس کے لیے مردوں اور مردوں کی شادی، عورتوں اور عورتوں کی شادی، اس کو جو رواج دیا جا رہا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس رواج کے پیچھے بہت سے ملکوں میں اس طرح کی میوزک کے اوپر بٹھا کر بھیجے گئے میسج بھی ہیں۔ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اگر ہمیں نہ معلوم ہوا، ہم آنکھ بند کر کے جیتے رہے، کچھ خبر ہی نہیں، کچھ خبر نہیں ہم کو کہ ہم کس دجالی دور میں جی رہے ہیں۔ اس دور میں جینے کے لیے اس دور کے دجالی حملوں سے واقفیت ضروری ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر بچانے کے لیے واقفیت ضروری ہے۔ حد یہ ہے کہ آگے چل کر ہتھیاروں کے بیچنے والوں نے ایک اور تجربہ کیا۔ انہوں نے سائنسدانوں کو کروڑوں ڈالر دیے اور کہا کہ ان میوزک کے اوپر جو بیک ٹریک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو میسج تم کو ڈالنا ہے اور دماغوں میں اس کو داخل کرنا ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ کل یور فرینڈ، کل یور موم، کل یور ڈیڈ، کل یور سر، کل یور میم۔ ٹیچر کو مار دو، میم کو مارو، سر کو مارو، اپنے باپ کو قتل کر دو، ماں کو قتل کر دو،
اب بچہ میوزک سن رہا ہے اور میوزک کے ذریعے اس کے دماغ میں ایک میسج جا رہا ہے، اپنے باپ کو مارو، اپنی ماں کو مارو، اپنے استاد کو مارو، اپنے دوست کو مارو، اپنے کلاس فیلو کو مارو۔ کیا آپ روزانہ یہ خبر نہیں سنتے کہ آج امریکہ میں فلاں اسکول کے بچے نے اپنے ساتھیوں کو 15-20 لڑکوں کو گولی مار دی؟ یہ روز خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ کوئی شخص، ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ چاقوؤں سے شاید 17 لڑکوں کو مارا گیا ہے۔ ایک آدمی نے اسکول کے بچوں کو بلا کسی وجہ کے، یہ بلا کسی وجہ کے نہیں، ان کا جھگڑا آپس میں نہیں ہوا، یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ جانے اس نے کون سی میوزک سنی تھی، اس کے دماغ میں کتنا غصہ، کتنا اشتعال، خون دیکھنے کا کتنا جذبہ ان میسیجز کے ذریعے ڈالا گیا۔